بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوہ کاف پہاڑی سلسلے کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کوہ کاف ایک ایسی وادی ہے جو جنوں، پریوں اور عجیب الخلقت مخلوق کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ کوہ کاف وہ وادی ہے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ یہ وادی کیا کوئی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ ہے؟ کوہ کاف کا نام سنتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر بادشاہوں کی حسین اور نرم و نازک شہزادیوں کو فلاں جن اور دیوبند نے اغوا کیا اور کوہ کاف کے کسی تاریک محل میں جا کر قید کر دیا۔ اس قسم کی کہانیاں عام طور پر ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ کہانیاں نسل در نسل روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوتی آئی ہیں۔ جبل کاف مشرق وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق کوہ کاف جنوں کا وطن کہلاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کے انسانوں نے کسی بھی حکومت نے آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا، کیونکہ قدیم علم نے یہ بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام خیال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانے قدیم سے جنات کی نسلوں نے بہت سی حکومتیں قائم کی۔ مورخین کے مطابق کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی، 70 سونے کی موجود ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے ملتی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں جب مشرق کا سفر کیا تو سفر کے دوران آپ کو کوہ کاف میں جا پہنچے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ فرشتہ اسرائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق کوہ کاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ قدیم تو عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، 500 سال سفر کرنے کے برابر ہیں، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک کوہ کاف زمین پر موجود کوئی پہاڑ نہیں بلکہ کوہ کاف سے مراد عالمی مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اور اولیاء کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کی ایک پوری سورت اس نام سے موجود ہے جو اس کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، زندگی اور موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جہاں ہمیشہ بادل اور اندھیرا رہتا ہے۔ جدید فزکس کی تحقیق کے مطابق ہماری کائنات میں کل
11 ڈائمنشنز موجود ہیں۔ محققین کے مطابق عالم ارواح، عالم برزخ اور جنت اور جہنم بھی انہی 11 ڈائمنشنز میں موجود ہیں، جبکہ انسان 2 یا 3 ڈائمنشنز میں رہتا ہے۔ اور ان عالم ارواح، عالم برزخ اور جنت اور جہنم چونکہ ان ڈائمنشنز میں موجود ہیں جہاں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی کاف بھی انہی 11 ڈائمنشنز میں سے کسی ایک ڈائمنشن میں موجود ہو جہاں انسانی زندگی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔